آج سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے، ابھی شروع ہو چکی ہے، اور جس صورت اور تیزی سے عدالتی میدان جو ہے میاں نواز شریف مار رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہماری اپیلیں ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی خان صاحب کی اپیل نہیں آ سکی، اس کی سنوائی نہ ہوئی، اور حتیٰ کہ مکمل سزا بھی معطل نہیں ہوئی ہے، تاکہ جو سورڈ آف ڈیموکریسی ہے نااہلی کی شکل میں ان کے سر پہ لٹکی رہے۔ میاں صاحب جو ہیں ان کی اپیلیں زندہ بھی کی گئی اور ان کی سماعت بھی ہوئی اور ان کی بریت پہ منتج بھی ہوئی، اور آج کی جو سماعت ہیں اس سے بھی بدرجہ اہم مقدمے جو ہیں وہ سماعت کی منتظر ہیں۔ عمران خان کی ابھی تک رہائی نہیں ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے رہائی کے حکم کے باوجود جس ناروا طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے انسسٹ کیا کہ وہی ریٹرننگ آفیسر جو ہیں الیکشن کنڈکٹ کریں گے جو الیکشن کمیشن نے منتخب کیے، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسطائیت کا بازار گرم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تمام 3 MP کے آرڈرز کے یہ راکم ہیں، تمام 144 کے جو احکامات ہیں یہ ان کے جاری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پورے ملک میں جو ظلم کیا اور اس کی اپنی ایک تاریخ بن چکی ہے۔ جب ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آئی، وہ مقدمہ بڑی صورت سے فکس ہوا، اور پھر عمیر نیازی صاحب کو تبیین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا کہ بھائی کیوں کر آپ نے جرت کی کہ یہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر پورے قوم نے دیکھا کہ ان ریٹرننگ آفیسر نے جن کی اہلیت پہ سپریم کورٹ نے مہر ثبت کر دی، انہوں نے پھر فیئرنیس کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، الیکشن کے ڈیو پروسیس کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا۔ قانون کے مطابق نہیں، حقائق پہ نہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف پالیسی اس حکومت اور الیکشن کمیشن کے دیے گئے پالیسی کے تحت ملک بھر میں ریٹرننگ افسران نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ان کے تمام امیدواروں کو کم و بیش ڈسکوالیفائی کر دیا، اور ڈسکوالیفیکیشن کسی امیدوار کی ہوتی ہے قانونی اور آئینی ریسٹرکشن کے تحت۔ جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن کا بار ہٹ کرے گا، جس طرح آرٹیکل 62 پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے اپنے تئیں قانون بنانا شروع کیا۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے حلقہ 32 میں NA32 پشاور سے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ آرڈر میرے پاس آیا تو دیکھا کہ جی میرے نام پہ پشاور کے 6 گھروں کے پانی کے کنیکشن ہیں، اور ان پانی کے کنیکشنوں کے بل اکتوبر ماہ کے میں نے ادا نہیں کیے، تو لہٰذا میں ڈسکوالیفائی ہوا۔ اب پوری قوم کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا کنیکشن کسی بھی شہر میں نہیں لیا ہے۔ پانی کے کنیکشن کے لیے یہ فارم دینا ہوتا ہے، شناختی کارڈ دینا ہوتا ہے، پھر تسلسل سے آپ بل بھرتے جاتے ہیں۔ آل آف اے سڈن اکتوبر میں پشاور میں 6 گھر پتہ چلا ابتدائی کہ انہوں نے شیر افضل نام کے جتنے یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ افسر کو بھیج دیے کہ جی یہ وہ شیر افضل ہے، اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ افسر نے
ڈال دیے. پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہے کہ جی آپ پہ پرچے ہیں، فلاں پہ پرچے ہیں. کم بختو، یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناخت بن چکی ہے. پاکستان بھر میں کون سا ایسا پی ٹی آئی کا لیڈر ہوگا یا ورکر ہوگا جس پہ پرچے نہیں ہوں گے؟ یہ پرچے نہیں ہوتے ہیں جس پہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. حتیٰ کہ بندہ اگر سزا بھی ہو جائے تو جب تک کہ مارل ٹرپیچیوڈ کا آفینس نہ ہو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. ایف آئی آر جو ہیں وہ تو آپ کلو اور منوں کی حساب سے دے رہے ہیں، اور آپ نے خود پھر اسی کو بینچ مارک بنا دیا. پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہ لینے کے لیے پروپوزل اغوا کیے گئے، سیکنڈر اغوا کیے گئے. امیدواروں کو وہاں سے اٹھایا گیا، ٹیکسلا سے ہمارے کرنل اجمل صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور کتنے ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے. عثمان ڈار کے بھائی کو اٹھا لیا گیا. یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، یہ اس بلڈنگ کی، اس عدالت کی ذمہ داری ہے. آئین نے ان کو یہ فرائض دیے ہیں. آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، ناانصافی، ظلم اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اور یہ تمام ہائی کورٹس اس کی ذمہ دار ہیں. آرٹیکل 199 یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو دیتا ہے. تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رقص ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انصاف کے لیے انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پہ عمل درآمد ہوگا. یا اب انصاف نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے، طوائف الملوکی ہے، اور اتنی بڑی بڑی عدالتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اور ہم چیخ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا، ان کا خیال تھا، اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے، اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا، اس لاڈلے کو جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، کیوں نہیں، اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم 2 لوگ بناتے ہیں، یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے، اور عوام کے ساتھ، عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو ہے، پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا، اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ قدغن ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. مروت صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کلیئر کٹ انصاف مل رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ سٹانس لے کے کھڑی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاف تب ہو، یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں. پشاور ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. اسی کی تنخواہیں میں لیتے ہیں، اسی لیے یہ مسند نشین ہے. کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی واحد خوبی یہ ہے کہ ڈری نہیں ہے، سرنڈر نہیں ہوئی ہے. باقی میں آپ کو عرض کر دوں
ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کھڑی رہتی. کیوں کر ایک آئی جی کی جرت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں, بلا وجہ مجھے پہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے, ہائی کورٹ 5 دن بعد کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا. یہ قانون ہے. جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا, اس کو بھی اندر کرو. یہ انصاف ہے, یہ انصاف ہے. 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا, 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد. یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہیں؟ یہ پنجاب کے آئی جی, کے پی کے آئی جی, یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی. پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا, راستے کاٹے, روڈ کاٹے, پولے گرائیں, ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے, ہمارے ورکروں کو اٹھایا, اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئے. یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور اگر عمل درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے. انصاف تب ہوتا. یہ انصاف نہیں ہے. مجھے چھوڑ دیا. چھوڑنا تو بنتا ہے نا, میں نے کچھ کیا نہیں ہے. جمشید دستی کے حوالے سے تصحیح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا, جمشید دستی ڈرامہ کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے سسرال والے بعد میں آ جاتے ہیں, تو لہذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں لگتی ہے. آگے کوئی سوال؟ اس میں بڑی سخت تنقید کی کہ عدالتوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے امیدواران کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں. تو جب 2018 میں ایگریکلچر کا محکمہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور 25 ممبران کو بھی اغوا کیا جا رہا تھا, جہانگیر ترین اپنے جہاز کو بھر رہا تھا, تو اس کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں اور اس کی بھی مخالفت. جس دور میں بھی جس دور میں بحیثیت وکیل میں یہ میرا ایمان ہے, اور ہر دور میں ہم کڑے رہیں گے ظلم کے خلاف, چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی قانون کی حکمرانی کی کمزوری تھی. اگر یہ ترین جو ہیں جہاز بھر بھر کے لا رہا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون میں پیمرا جو ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے تمام افعال کو سزائیں بھی دیتا ہے, جزا تو وہ دیتے ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کی پامالی سے روکنے کا اختیار, یعنی اگر مجھے کوئی غلط گرفتار کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. مجھے کوئی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے. کوئی مجھے میری 28 سے کھینچتا ہے, میرے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے. کوئی میرے جلسے میں شرکت سے مجھے مانع کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. کوئی میری تفریق کرتا ہے پی 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 یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں تو آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے. اس آئین کے ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا حق اعلیٰ عدلیہ کو ہے. تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا. صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دیں. جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے یہ غلط آرڈر کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کریں. اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے, دوسرے سبق سیکھتے. بھائی یہی جناب, اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے. وہ بیل تو میرا حق ہے, کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ. صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس بنیاد پہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار؟ بنیاد تو عوام ہے. عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے, تو لہذا عوام ان کے پاس نہیں ہے, ووٹ ان کے پاس نہیں ہے. 8 فروری ان کا یوم احتساب ہے اور ان کے لیے یوم قیامت ہوگا. یہ 8 فروری کو عوام کو ووٹ ڈالنے تب دے گی جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی, اور پی ٹی آئی جو ہے قانون کے مطابق یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آئین نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے حقوق ہیں, عدالت پابند ہے کہ ہماری ان حقوق کو ہمیں دلائیں, انفورس کرائیں. جب تک 1973 کے آئین کے بنیادی حقوق کا چیپٹر اس حالت میں ایکٹیو ہے
तब तक जो है पीटीआई को कोई बाहर नहीं रख सकता है। बल्ले का निशान ना मिला। मगर साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताख़ीर की बात कर रहे हैं, इसी अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर की कोई जिक्र ना करे, अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करें। तो ये आप इन अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होकर? हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी बदतरीन पामाली देखी है। ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पामाल हुआ, क्या हुआ? न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवाती सुनाई गई, गालियाँ दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जुर्रत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नाम लेके ये जनाब अर्जा सराइयाँ करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाज या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस वक़्त बंदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करते तवीन अदालत में, ये सिलसिला थम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी। अदलिया की बेतवकीरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्थर की लकीर है को हम गवा रहे हैं, हम इस पत्थर पे बनाई गई लकीर को 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पत्थर की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न साबित। मरवत साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ जो रहनुमा हैं, आरोज़ ने बड़ी शफकत भी की है उनके साथ, बाबर अवान हैं, लतीफ़ खोसा के कागजात मंजूर हुए हैं, इसके अलावा उमर अयूब हैं, तो उनके लिए कोई तारीफ़ी कलमात कहेंगे? जी, जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात की नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है। और जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अवान, लतीफ़ कोसा या बहुत सारे ये बड़े चोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना। मेरा जवाब उन्होंने दिए हैं। और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उस आरोप को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक़ है, कोई जवाब बनेगा उसके जहन में ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है उस महकमे का भी और आरओ की मिली भगत के साथ है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।